آپ کو یہ معلوم ہوگا، اور رمضان شریف سے پہلے تو یہ زیادہ مسئلہ چلا ہوا تھا کہ حضرت سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ان کے دور خلافت میں تشریف لے گئیں اور یہ کہا میرے والد صاحب، میرے والد ماجد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد ہے باغ فتح کی شکل میں، وہ میرا کوئی حصہ بنتا ہو تو مجھے دیا جائے۔ اب یہ بات تو بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا اور اس حوالے سے جو قرآن و سنت کی ترجمانی فرمائی، میں تشریح نہیں پڑھ، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، وہ صرف اس سے ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ان کی باطنی حالت، باطنی کیفیت اور دلی کیفیت اور ان کے ظاہر و باطن کے حوالے سے ان کی شان کی ترجمانی کے لیے ایک لقب رکھ دیا، صدیق۔ کیا رکھا؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی حضور کی امت میں انبیاء و مرسلین کے بعد کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا اور آئینے میں اپنی ہی شکل نظر آتی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنی اپنی شکل صورت کے مطابق ہر ایک نے اس کو بیان کیا، اور میں نے بھی اس کی وضاحت کی تھی اس مسئلے کی۔ ایک مولانا نے اسی تناظر میں، وہ مولانا ہماری جماعت کے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہیں، میں یہ بھی واضح کر دوں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھی پتہ نہیں یہ آج یہ کیا بیان کس کے خلاف ہو رہا ہے، خلاف نہیں کر رہا میں ایک وضاحت کر رہا ہوں مسئلے کی، اور وہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ جی ایمان کا ہے تو بول رہے، وہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے، مشہور شخصیت ہے، کہ حضرت سیدہ زہرا بتول نے جب مطالبہ کیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ باغ فتح کے حوالے سے مجھے میرا ورثہ دیا جائے، تو وہ اس مطالبے کے وقت خطا پر تھی، مانگ رہی تھی جب تو وہ خطا پر تھی، یعنی یہ لفظ انہوں نے بول دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح نہ تھا اور نیت ان کی بھی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ، سنی گستاخی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ حضور کا یہ فرمان موجود تھا کہ ہماری جائیداد میں ورثہ چلتا ہی نہیں، تو جب ادھر حضور کا فرمان موجود ہے تو اس تناظر میں وہ یہ لفظ بول گئے، سب کا دل لسانی صحیح ہے جیسے بھی۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے پھر بھی مسئلے کی وضاحت میں یہ لفظ غلط بولے ہیں، ہمارے سب سنیوں نے احتجاج کیا، ہم نے بھی احتجاج کیا، آپ یہ لفظ واپس لیں، رجوع کریں اور توبہ کریں، یہ لفظ حضرت سیدہ کی شان کے مطابق نہیں۔ تو اب میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات خود نہیں کہی، یہ بات حضرت قبلہ عالم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل مختصر بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے خطا پر تھی، اپنی کسی کتاب میں بھی ایک لفظ بھی نہیں لکھا، بلکہ سنو ذرا، پوری تاریخ اسلام میں صرف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نہیں، ہمارے علماء مشائخ اہل سنت میں سے کسی نے بھی خطا پر تھی یا کانت علی الخطا یہ لفظ آج تک کسی سنی بزرگ نے نہیں استعمال کیا۔ لو جی ایک سے ثابت کرنا تو مشکل ہوگا، میں نے تو 1400 سال 1450 سال کی تاریخ کی دعوت دے دیا، کوئی ایک مثال پیش کرو۔ یہ لفظ کسی نے آج تک استعمال نہیں کیا، لہذا یہ لفظ ان کے غلط ہے، بولو یہ لفظ ان کے غلط ہے، ان پر رجوع لازم ہے، توبہ لازم ہے۔ وجہ کیا اس کی میں توجیہ بیان کرنے سے پہلے وجہ ابھی سے عرض کر دوں۔ وجہ یہ ہے
ایک تو جو طبقہ اہل بیت کو نہیں مانتا ان کے لیے دروازہ کھل گیا گستاخی کا. ذرا ہمت کرے سمجھنے کی جی کہ جب یہ جو غلام تھے جب وہ بول رہے تو ہمیں کیا رہا جائے, تو لفظ میں لفظ آپ بولتے جائیں گے, گستاخی کا دروازہ کھل گیا. اور یہ کسی طرح جائز بولو کسی طرح جائز نہیں ہے. اور دوسرا جو یہ کہتے تھے کہ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے, یعنی بہتان لگاتے تھے, غلط بیانی کرتے تھے, ان کو بھی موقع مل گیا کہنے کا. لہذا اس تناظر میں بھی یہ لفظ غلط ہے بولو. حضرت پیر میرعلی شاہ صاحب نے نہیں لکھا, لہذا اس تناظر میں بھی یہ لفظ غلط ہے. آپ صحیح ہیں تو بولیں, تو آپ بھی غلط ہیں تو نہ بولیں. جی صحیح ہو غلط ہو تو پھر بولیں, آپ جواب دیں جو میں کہہ رہا ہوں. جی کسی طرح سے یہ لفظ سیدہ کے متعلق جائز نہیں ہے, لہذا رجوع کرنا پڑے گا. بولو رجوع کرنا پڑے گا, اپنے واپس لفظ واپس لینے پڑے گا. اچھا اب میں تکمیلی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. خطا پر تھی, میں بالکل کھلے دل کا مالک ہوں, تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھنے کا قائل ہوں کہ مسئلے کو جو ہے تہ تک لے جاؤ, دلائل سے مرصع کرو, مزین کرو, آراستہ کرو, پیراستہ کرو, اور دلیل سے مانو یا پھر منواؤ. سیدھی سی بات ہے, دلیل سے مانو یا پھر منواؤ, سیدھی سی بات ہے. میں سیدھی سی بات آج کرتا ہوں. خطا پر تھی, میں کہتا ہوں یہ اٹل بات ہے کہ حضور کا یہ فرمان تھا کہ نبی کی جائیداد اگر ہو بھی صحیح تو اس میں ورثہ نہیں چلتا. یہ حضور کا فرمان موجود ہے جی, سنی کتب میں بھی موجود اور دیگر حضرات کی کتابوں میں بھی موجود, ہماری صحیح بخاری میں موجود, ان کی اصول کافی میں موجود, اور حضرت امام جعفر صادق سے موجود. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم. کوئی بھی نبی ہو وہ دینار اور درہم یعنی مال دنیا کا وارث نہیں بناتے, وہ علم کا وارث بناتے. نبی کا ورثہ نہیں ہوتا, یہ بالکل پکی بات ہے. اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدہ زہرا بطول کے علم میں یہ حدیث تھی یا نہ تھی, میں اختیار دے رہا ہوں. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کسی کو نہیں پہنچتی, یہ ہو سکتا ہے بالکل ایک صحابی کو پہنچے دوسرے کو نہ پہنچے, کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ حضور جب کوئی فرمائے کچھ تو سارے صحابہ موجود ہوں. ٹھیک ہے, کچھ کو پہنچتی تھی کچھ کو. اور میں گھر کی بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضور نے اپنے رب کو دیکھا جانتے ہوئے, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی. لو جی میں اسی گھر کی بات کر لوں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں, کیونکہ حضور نے یہ بات فرمائی تھی باہر, جو پردے میں تھی انہوں نے سنا ہی نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کسی کو نہ پہنچے دوسرے صحابی کو پہنچے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کھلے دل سے سوچو, یا تو یہ ہوگا کہ حضرت سیدہ زہرا بطول کو اس حدیث کا علم ہوگا, یعنی ان کو یہ حدیث پہنچی تھی, یا یہ کہ نہیں پہنچی تھی. اگر نہ پہنچی ہو تو انہوں نے تو بھائی مسئلہ پوچھا, اور مسئلہ پوچھنا خطا تھوڑی ہے. ہمت کرو, اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس مسئلے کا تمہیں پتہ نہ ہو پوچھ لیا کرو, ان سے پوچھا کرو جن کو پتہ ہو. میں نے بالکل کھول کر بات کر دی جی. اگر حدیث نہیں پہنچی تھی پھر انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو بھی غلطی نہیں کی, کیونکہ مسئلہ پوچھنا تو ضروری ہے جی. خطا پر تھی, کیوں تھی؟ اور دوسری بات کہ اگر یہ کہا جائے علم میں یہ حدیث تھی اور میں اسی کا قائل ہوں تھی, یعنی مجھے جو دلائل تحقیق پہنچے وہ یہی ہے کہ علم میں کوئی کمی نہ تھی. یہ مسئلہ بھی سیدہ زہرا بطول کے علم میں تھا کہ حضور یہ فرما چکے ہیں کہ نبی کا ورثہ نہیں ہوتا, دنیاوی ورثہ نہیں ہوتا. ان کو پتہ تھا, پوری خبر تھی.
اور بھائی دیکھیے میں اس کی بھی سیدھی سی بات عرض کرتا ہوں، کسی حدیث میں نہیں کہ حضور نے وصیت فرمائی ہو کہ میرے وصال کے بعد یہ جائیداد سیدہ کو دے دی جائے، بالکل نہیں ہے، تو وصیت کے حوالے سے نہیں بنتی۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں یہ باغ یا جو بھی جائیداد تھی ان کے ملک کر دیا ہو، ہیبہ کر دیا ہو، ہیبہ بھی ثابت نہیں، وصیت بھی ثابت نہیں، اور ورثہ تو ملتا ہی نہیں، ورثہ تو نبی کا ہوتا ہی نہیں جی، ورثہ تو نبی کا دنیاوی ورثہ، تو اس لیے کسی طرح سے نہیں بنتی تھی۔ تو اب آپ کہیں گے علم بھی تھا کہ میرا کوئی اس میں حصہ نہیں بنتا، اور پھر پوچھنا کیوں گئی؟ یہی تو بات ہے سمجھنے کی، یہی تو نکتہ ہے سمجھنے کا۔ بعض اوقات مسئلہ پوچھا جاتا ہے اپنے لیے اور بعض اوقات پوچھا جاتا ہے دوسرے کے لیے، سبحان اللہ۔ یعنی بعض اوقات بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ اپنی تسلی کرے، علم نہیں ہے حاصل کرے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جن کو علم نہیں ان کو علم ہو جائے، جن کو علم نہیں ان کو علم ہو جائے۔ میں اس کا ایک ذخیرہ پیش کرتا ہوں مثالیں کو قرآن و سنت سے۔ دیکھیں بھائی توجہ فرمائیں ذرا، جلدی جلدی میں بیان کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ 15واں پارہ قرآن مجید، بولو قرآن مجید 15واں پارہ اور اس کا 3را رکوع جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ نیاز مند بن کر رہو، تواضع کے پر بچھا دو، اپنی جان نچھاور کرو، بوڑھے ہو جائیں جی تو اگر وہ سخت بھی بول دیں تو خوشی سے سنو، آگے زبان نہ کھولو، آخر انہوں نے بھی تو تمہاری سنی ہے، انہوں نے بھی تو تمہاری ناز برداریاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مسئلے کو بیان فرمایا تو امت کو مخاطب نہیں کیا، حضور کو مخاطب کیا۔ جہاں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے توجہ کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے محبوب آپ کے والدین دونوں یا ایک ان میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، نیاز مندی کرو، گفتگو یوں کرو، خدمت یوں کرو۔ میں پوچھتا ہوں جب قرآن کی اس آیت کے نزول کے وقت بلکہ حضور کے اعلان نبوت سے بھی پہلے کافی عرصہ پہلے حضور کے والدین وفات پا گئے، سمجھ نہیں آئی؟ حضور حمل شریف میں تھے، ایک روایت میں حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، 6 سال کی عمر شریف تھی، والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ 40 میں سے 600 نکالے، باقی کتنے بچے؟ میرے خیال میں کافی عرصے کے بعد تقریر سن رہے ہیں نا، ذرا دماغ کمزور ہوا پڑا ہے۔ ہاں بولو، 40 میں سے 6 نکالے، 34 سال کے بعد، ان کے وصال کے 34 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا۔ وہ تو کافی پہلے وفات پا گئی، جب وہ زندہ تھے ہی نہیں تو اللہ نے کیوں فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو یوں خدمت کر میرا محبوب ان کی؟ تو معلوم ہوا بات بظاہر حضور سے ہے لیکن سنوایا جا رہا ہے دوسروں کو، سنوایا جا رہا ہے تو معلوم ہوا مسئلہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لو جی اہل بیت کی مثال بھی پیش کر دوں، قرآن کے بعد حضور کا فرمان بھی پیش کر دوں، صحیح بخاری شریف، حج کا موقع، مکہ المکرمہ کی سرزمین جی، حضور نے خطاب فرمایا، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم، حضور نے فرمایا دیکھو میرے غلاموں توجہ کرو، ایو بالدن ھذا، ایو شہر ھذا، ایو یوم ھذا، بتاؤ یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو جب حج کا مہینہ تو پتہ تھا، حج کا مہینہ حج کا دن تھا، وہی موقع تھا، مکہ شریف کا علاقہ تھا۔ صحابہ کرام نے سوچا جب حضور جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں، یارو کوئی حکمت ہوگی، حضور کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہوں گے، تو لہذا کسی نے یہ نہیں کہا
کہ جب آپ کو پتہ ہے پھر کیوں پوچھتے ہو؟ کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے. حضور پوچھتے تھے دن کون سا ہے؟ وہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، ہمیں کیا پتا، اللہ رسول بہتر جانتے. حضور فرماتے مہینہ بتاؤ، وہ کہتے اللہ و رسولہ عالم. حضور فرماتے بتاؤ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام عرض کیتے اللہ و رسولہ عالم. جی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیا پتا حضور نام بدلنا چاہتے ہیں یا کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو معلوم ہے علم کے باوجود بھی بیان بھی کیا جاتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے. آئیے ایک مختصر بات سماعت فرما دیں. حضرت سیدنا امام حسن امام حسین نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا وہ وضو غلط کر رہا ہے. کیا وضو غلط کر رہا ہے. دونوں بھائیوں نے سوچا کہ بڑی عمر کے ہیں، ادب کے خلاف ہے، ہم کہیں بابا غلط کیا آپ نے، اور پتہ نہیں مزاج کیسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی مسئلہ بڑھ جائے اور لینے کی بجائے دینے پڑ جائیں. تو اس لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ مسئلہ بھی ان کو معلوم ہو جائے، ہمارا فرض بھی پورا ہو جائے، اور اس سے جو نقصان ہو اس سے بھی بچ جائے. دونوں حضرات تشریف لے گئے. بابا جی میرے پترو، بابا جی آپ کی بڑی عمر ہے ماشاءاللہ، آپ بڑے نیک ہیں، متقی پارسا ہیں، یہ ہم وضو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، بھائی کہتے ہیں میرا وضو صحیح ہے. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم دونوں وضو کر کے دکھاتے ہیں، جس کا صحیح ہو آپ اس کی تصحیح کر دیں، اور جس کا غلط تو اس کو غلط کر دیں، ہماری اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ. بابا جی نے کہا کرو وضو. حضرت امام حسن نے وضو فرمایا اور امام حسین نے وضو فرمایا اس کے سامنے، اور ایک نے مکمل کیا، دوسرے نے وہی بات کی جو وہ بابا کرتا تھا، غلطی کی جان بوجھ کر. وہ کہنے لگا پترو تم پڑھنے والے نہیں ہو، پڑھانے والے ہو. میں سمجھ گیا، مجھے سمجھ، غلطی تو میری ہے لیکن قربان جاؤں تمہاری فراست پر. سمجھایا تو کس انداز سے سمجھایا. تو کبھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے دوسرے کو سمجھانے. اب میری جو مطالعہ ہے میرا، اس کی روشنی میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں ہمیشہ. سیدہ زہرا جانتی تھیں یہ فتنہ کھڑا ہوگا، حالانکہ حضور کا فیصلہ یوں موجود ہے، اور علی کا بھی وہی فیصلہ، حسن مجتبی کا بھی وہی فیصلہ، تمام صحابہ کا بھی وہی فیصلہ، کیونکہ نبی کا جب کلمہ پڑھے فیصلہ تو ایک ہے. تو لہذا وہ جانتی تھیں یہ فتنہ کھڑا ہوگا، صدیق اکبر کے خلاف زبان درازی ہوگی، کیوں نہ ہو کہ اس مسئلے کو میں پوچھ کر اس کی جو اصلی حیثیت ہے وہ سامنے کر دوں، تاکہ پتہ چل جائے جو صدیق کا فیصلہ ہے زہرا کا بھی وہی فیصلہ. بس یہ بات تھی. خطا کہنا غلط ہے، بولو خطا کہنا غلط ہے. یہ بس اتنا تی بات سی. اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا فقط زیب داستان کے لیے. تو ہم مولانا جلالی صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، توبہ کریں. سیدہ زہرا کی شان میں یہ لفظ نامناسب ہے، انتہائی نازیبہ ہے. وہ پہلی فرصت میں رجوع کریں. جب تک آخری لفظ سن لو، جب تک وہ رجوع نہیں کریں گے ہم ان کو دلائل ان کے سامنے رکھتے رہیں گے، کوٹا پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ کہیں میں رجوع بھی نہیں کروں گا مسئلہ بھی چلے گا، یہ نہیں چلے گا. میں 100 کا ایک جملہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہم تردید بند کر دیں، کیونکہ وجہ یہ ہے ہم نے کلمہ زہرا کے بابا کا پڑھا ہے. ذرا ہمت کر کے بولو، کلمہ زہرا کے بابا کا پڑھا ہے، اور جو فیصلہ ان کا تھا وہی فیصلہ زہرا بطول کا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کے تقدس کو بیان کرتے ہوئے سلام میں باقاعدہ ان کا ذکر رکھ دیا قیامت تک کے لیے سلامی پیش کرنے کے لیے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، میرے خیال میں بھول چکے ہیں کافی عرصہ ہو گیا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Truth TV